الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لینا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ہر انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، کبھی اچھے حالات آتے ہیں اور کبھی پریشان کن نامناسب حالات پیش آتے ہیں۔ جب اچھے حالات ہوں تو اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ اس وقت میرا شکر ادا کرو، اور شکر کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جب نامناسب اور پریشان کن حالات ہوں تو اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ صبر سے کام لو، اور صبر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان دو حالتوں کے علاوہ تیسری کوئی حالت نہیں، دو ہی حالتیں ہیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی کو میرے حضرت ان لفظوں میں اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمان کے نفع میں تو نفع ہی ہے، مسلمان کے خسارے میں بھی نفع ہی ہے۔ مسلمان کو کسی کام میں خسارہ آتا ہے، وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی آخرت کے نفعوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی نامناسب حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکوہ اور شکایت زبان پر نہ آنے پائے گی۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں انعام یہ دوں گا کہ اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ عموماً شکر کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر ہے، یہ بھی شکر ہی ہے، لیکن کامل نہیں، بلکہ کامل شکر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے
اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے آنکھ کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی؟ ہاں جی، کہ جن چیزوں کو دیکھنا میں نے حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو دیکھو، رستے کو دیکھ کر مسجد کی طرف جاؤ، اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرو، اپنے پیر و مرشد کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا پاک کلام دیکھو اور اسے پڑھو۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی نظر والی نعمت کا۔ اب اگر اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے تو یہ اللہ پاک کا شکر ہے، لیکن اس نظر کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ پاک نے روک رکھا ہے ان کو دیکھا جائے تو یہ آنکھ والی نعمت کی ناشکری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ نظر کسی ایسی جگہ پر نہ پڑے جہاں نظر پڑنے سے اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کبھی اچانک پڑ جائے تو فوراً جھکا لی جائے۔ جو آدمی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نظریں جھکانے کی عادت بناتا ہے، جو آدمی نظریں جھکانے کی عادت بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس پر بڑی وزنی دلیل پیش فرمائی، کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ نظر جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس نصیب کرتے ہیں۔ جب وہ نظر جھکاتا ہے تو اللہ پاک ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتے ہیں۔ اور آگے ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ وہ مٹھاس واپس نہیں لیتے۔ تو جب مرتے دم تک ایمان کی حلاوت دل میں ہی رہے گی تو ظاہر ہے کہ پھر خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ آج کل بد نظری کے ذرائع پہلے سے بڑھ گئے ہیں۔ پہلے بد نظری صرف بازاروں میں ہوتی تھی، اور آج کل بد نظری کے آلات لوگوں کی جیب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اس موبائل کا استعمال بھی ضرورت کی حد تک کرنا چاہیے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت اس کو استعمال نہ کیا جائے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جائے جس کے دیکھنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ میرے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ گندی تصویر کو دیکھ لینا، گندی تصویر کو دیکھنا، اس سے دل اتنا گندا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے دل کے اندر پیشاب کر دیا ہو۔ اس لیے تصویریں دیکھنے سے بہت بچنا چاہیے۔ یہ گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں والی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے کان والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمت کس لیے دی ہے؟ کہ جائز باتیں سنی جائیں۔ ہاں جی، تو جائز باتوں کو آدمی سنیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت سنیں، اپنے والدین کی آواز سن کر اس کا جواب دے۔ اس طریقے سے اگر کان والی نعمت کو استعمال کیا جائے تو یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اور اگر بے حیائی کی باتیں آدمی سننا شروع کر دے، کسی کی غیبت سننا شروع کر دے تو یہ آنکھ والی نعمت کی ناشکری ہے۔ اس لیے جس مجلس میں کسی کی برائی بیان ہو رہی ہو اس مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جی اول تو منع کر دیا جائے کہ بھائی مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، منع نہیں کر سکتے تو کم از کم اٹھ کے چلے جائیں، اور اگر کسی مجبوری سے اٹھ بھی نہیں سکتے تو پھر تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور ان لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، بس پھر آپ غیبت سننے کے گناہ سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ پاک نے مال والی نعمت ہر آدمی کو کسی نہ کسی درجے میں دے رکھی ہے۔ مال والی نعمت، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر جو حقوق واجب کیے ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جس پر
عشر واجب ہے عشر ادا کرے، جس پہ صدقہ فطر واجب ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے، جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی اللہ پاک کے جانور میں راستے میں جانور ذبح کرے۔ یہ مال والی نعمت کا شکر ہے۔ اور اس کی ناشکری یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ مال کو خرچ کرے جہاں خرچ کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اس کو تبذیر کہتے ہیں، تبذیر ایسی جگہ میں استعمال کرنا جہاں مال کے استعمال سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اسراف اور تبذیر۔ اردو کے اندر تو دونوں کا معنی ایک ہی عموماً کیا جاتا ہے، فضول خرچی، ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن ان دونوں میں ذرا فرق ہے۔ اسراف کہا جاتا ہے بلا ضرورت مال کو خرچ کرنا، بلا ضرورت مال کو خرچ کرنا، جہاں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے، وہاں پہ مال کو خرچ کرنا اسراف ہے۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ گناہ میں مال کو خرچ کیا جائے، جہاں مال کا خرچ کرنا گناہ ہے وہاں خرچ کیا جائے۔ تو تبذیر کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ جو لوگ گناہ کے مقام پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو مال والی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال میں جو حقوق واجب کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے اور گناہ کے مقام پر مال کو خرچ کرنے سے بچا جائے، اور مال کی دل کے اندر اتنی محبت پہ وسط نہ کر لی جائے کہ نماز کی حالت میں بھی پیسے کا ہی خیال آ رہا ہو، اپنے دل میں اسے داخل نہ کیا جائے۔ اپنی حق حلال کی روزی کمانا کوئی منع نہیں ہے، بس جھوٹ فراڈ اور حرام طریقوں سے بچا جائے، اللہ پاک نے اجازت دی ہے، لیکن دل کے اندر اتنی محبت نہ ہو کہ ہر وقت مال کا ہی خیال رہے۔ اتنی محبت صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے کہ جہاں بھی کھڑے ہیں، جس حال میں بھی کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ذہن میں ہو، کیونکہ یہ دل اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس پر مال کی محبت پر ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے ایک واعظ میں بیان کرنے لگے، فرمانے لگے ایک میاں جی تھے، میاں جی یہ میرے خیال میں پہلے دور میں نا کچھ ان پڑھ لوگ جو مسجدیں سنبھال لیتے تھے، پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، بس وہ اور کوئی کام نہ ہوتا مسجد سنبھال لیتے، نمازیں پڑھاتے اور مردوں کو غسل دے کر اپنی وہ پیٹ پال لیتے، ان کو میاں جی کہتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک میاں جی تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، اتفاق سے ان کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے، ان پیسوں سے میاں جی کو بڑی محبت تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک برتن کے اندر پیسے اکٹھے کر کے زمین کے اندر دفن کر دیے، اور پھر محبت اتنی تھی کہ پیسے دفن کیے ہوئے لیکن روزانہ نکال کر ان کو گنتے پھر دفن کر دیتے، گن گن کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ وہ جو ان کے پاس پڑھنے والے بچے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ میاں جی نے اس جگہ پیسے دفن کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک دن شرارت کی، میاں جی کہیں چلے گئے، ان کو جگہ کا پتہ تھا، کسی نے دیکھ لیا، اس جگہ کو کھود کر پیسے نکال لیے، اور پھر ان پیسوں کے سارے نہیں نکالے، کچھ اس کے اندر بھی رہنے دیے، ان پیسوں کی اچھی خاصی دعوت کی، اور ساتھ میاں جی کا اتنا بھلا کیا کہ ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ کی بھی دعوت ہے، فلاں وقت کھانے میں شریک ہو جانا۔ اب میاں جی بڑے خوش کہ طالب علموں نے دعوت کی ہے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اتنے پرتکلف کھانے دیکھ کر کہنے لگے خیر تو ہے، اس دعوت کا کیا پس منظر ہے، کس خوشی میں یہ دعوت ہے؟ تو ایک طالب علم کہنے لگے میاں جی یہ سب کچھ آپ کی جوتیوں کے طفیل ہے، آپ کی جوتیوں کے طفیل ہے۔ وہ بات سمجھ نہ سکے، تھوڑی دیر کے بعد پھر تعجب ہوا کہ طالب علموں کے پاس تو اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں،
پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے لا کر انہوں نے دعوت کر دی ہے۔ حیران بھی تھے، اس لیے پھر سوال کر لیا کہ یہ جو دعوت ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کس خوشی میں دعوت کی جا رہی ہے؟ تو بچوں نے کہا یہ واقعہ حضرت فرماتے ہیں تھانہ بھون کا ہے۔ وہ میاں جی تھانہ بھون انڈیا کا شہر جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا اپنا شہر ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو تھانوی کہتے ہیں۔ تو تھانہ بھون کے یہ میاں صاحب تھے جن کا واقعہ حضرت نے بیان فرمایا۔ تو کہنے لگے 2-3 دفعہ جب میاں جی نے پوچھا تو ایک طالب علم کی ہنسی نکل گئی، ایک ہنسا تو سارے ہنس پڑے۔ اب ان کو شک پڑ گیا کہ لگتا یوں ہے کہ انہوں نے میرے پیسے نکالے ہیں۔ محبت بہت تھی پیسے سے، روزانہ گن گن کے جیتے تھے۔ جا کر جگہ کھودی، وہ برتن جس کے اندر پیسے تھے نکالا تو تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے ہیں، باقی غائب ہیں۔ تو محبت اتنی تھی کہ نظر پڑتے ہی روح پرواز کر گئی۔ خیر غسل دیا گیا تو اس وقت گاؤں کے اندر ایک عالم تھے مولانا سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو صورتحال معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پیسہ منحوس پیسہ ہے جس نے ایک انسان کی جان لے لی ہے، اس لیے اب اسے دنیا میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ میاں جی کے ساتھ قبر کے اندر دفن کر دینے چاہیے۔ خیر مولانا سعد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہدایت کے مطابق لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ پیسوں کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ ساتھ ایک کفن چور کو پتہ چل گیا، جو کفن چوراتا تھا، کہ میاں جی کے ساتھ پیسے بھی دفن کیے گئے۔ اس نے کہا آج کفن بھی چوری کرتے ہیں، پیسے بھی چوری کرتے ہیں۔ رات کے وقت جا کر اس نے قبر کھود دی۔ قبر جب کھودی تو میاں جی کے سینے پہ نظر پڑی تو اوپر پیسے ایسے چمک رہے تھے، بڑی ترتیب کے ساتھ یوں رکھے ہوئے۔ اب پتہ نہیں یہ حضرت نے نہیں بیان فرمایا کہ رکھے ہی ویسے تھے یا قدرت کی طرف سے ویسے ترتیب سے ہو گئے، بڑی ترتیب کے ساتھ نا سینے کے اوپر پیسے جڑے ہوئے اور چمک رہے تھے۔ تو وہ کفن چور بڑا خوش ہوا کہ چلو تلاش بھی نہیں کرنے پڑے، سامنے ہی پڑے ہیں، کہیں میت کو الٹا پلٹا نہیں کرنا پڑا جی۔ لیکن جو ہی پیسوں کو ہاتھ لگایا تو انگلیاں جل گئیں اس کی۔ فوراً چیخو پکار کرتے ہوئے مٹی قبر کے اوپر ڈالی اور بھاگا اور جا کر پانی کا ایک برتن لے کر اس کے اندر ہاتھ ڈبویا تو کچھ سکون ہوا۔ اور تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کفن چور کی حالت یہ ہوئی کہ موت تک ہر وقت برتن میں پانی اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اس کے اندر ہاتھ ڈبوئے رکھتا۔ جب کبھی وہ پانی گرم ہو جاتا یا کسی اور وجہ سے پانی کو تبدیل کرنا پڑتا اور وہ پانی والا برتن ہاتھ نکال کر کسی دوسرے کے حوالے کرتا تو جب تک وہ آدمی پانی بھر کر اس کے پاس نہ لے آتا اس وقت تک چیخیں مارتے رہتے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ عرض فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو پیسے چمک رہے تھے ان کو اللہ پاک نے عالم برزخ کی آگ کے اندر گرم کیا ہوا تھا، اس لیے وہ چمک رہے تھے، لیکن یہ چمک دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا جی۔ اس لیے پیسہ کمانا چاہیے حلال طریقے سے، لیکن نیت یہ ہو کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا جو اللہ پاک نے میرے اوپر فرض کیے ہیں، اور جو مساکین کے حقوق اللہ پاک نے فرض کیے ہیں وہ ادا کروں گا۔ پیسے کو اپنے دل کے اندر نہ اتارا جائے، یہ ہے اس نعمت کا شکر۔ دل کے اندر اللہ پاک کی محبت ہونی چاہیے۔ پیسے کی وقت، بادشاہت کی وقت دل کے اندر کتنی ایک ہونی چاہیے، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ پاک نے ہوا کو تابع کر رکھا تھا، یہ قطعی اور یقینی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سخرنا لہ الريح، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو تابع کر رکھا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اڑا کر لے جا رہی تھی، اوپر اڑتا ہوا تخت۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا بڑا تھا؟ ایک روایت کے مطابق اس پر 6 لاکھ کرسیاں تھیں، 6 لاکھ، مختلف روایات ہیں، اتنا بڑا تخت ہے۔ تو اوپر اڑتا ہوا تخت دے کر نیچے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے
ایک کسان نے دیکھا تو کہا سبحان اللہ، اللہ پاک نے آل داود کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آل داود کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ذریعے اس دیہاتی آدمی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے کہا کہ تخت کو نیچے رکھو زمین پر۔ ہوا نے فرما برداری کرتے ہوئے تخت کو نیچے رکھا، اس دیہاتی آدمی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جو جملہ تم نے پہلے بولا تھا پھر بولو۔ وہ کہنے لگا جی میں نے آپ کی شان و شوکت کو دیکھ کر تخت کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر یہ کہا تھا سبحان اللہ، اللہ پاک نے آل داود کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کہ ارے دیہاتی آدمی، تو نے جو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے، سبحان اللہ کہا ہے، یہ آل داود کو دی جانے والی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جی ہاں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا کچھ دیا تھا؟ پوری دنیا کے حکمران تھے، پوری دنیا کے، اور صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ انسانوں کے، جنات کے اور تمام مخلوقات کے حکمران تھے۔ تو اس کے باوجود فرمانے لگے کہ تو نے اللہ پاک کا جو ایک مرتبہ پیارا نام لیا ہے، یہ آل داود کو دی ہوئی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے حضرت اکثر مجلس میں فرما دیا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ آپ نے بھی کہہ لی، اور سبحان اللہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے خسارے ختم کر دیے ہیں، سارے نقصان ختم کر دیے۔ کوئی کہتا ہے نا مجھے تجارت میں نقصان ہوا، فلاں چیز کھیتی کے اندر نقصان ہوا، تو فرماتے ہیں دیکھیں آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، پوری دنیا کی دولتیں سمیٹ لی ہیں، سارے خسارے ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کے اندر اتنی برکت ہے۔ اللہ پاک کی ہم پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات سے زیادہ عزت والی مخلوق، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں سب کو انسان کا خادم بنا کر انسان کو ان سب مخلوقات کا مخدوم بنا دیا ہے۔ دیکھیں بادل ہیں، بادل وہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بارش برساتے ہیں تو انسانوں کی کھیتی اب وہ ہری بھری ہوتی ہے، اور پھر وہ دانہ اس کے اندر آتا ہے اور وہ انسانوں کی غذا بنتا ہے۔ زمین ہے تو وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، طرح طرح کے غلے اگاتی ہے، طرح طرح کے پھل، خوشبو کے لیے پھول اگاتی ہے۔ غرض ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ انسان کی اللہ پاک نے خادم بنا رکھی ہے، اور اس کو ساری مخلوق کا مخدوم بنا رکھا ہے۔ حالانکہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی درخواست تو نہیں دی تھی کہ یا اللہ ہمیں انسان بنا دے، کوئی سفارش نہیں پیش کی تھی، اللہ پاک نے بغیر درخواست کے، بغیر سفارش کے ہمیں انسان بنایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ انسان دنیا میں انسان بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان دنیا میں انسان بن کر رہے۔ اب دیکھیں کھا لینا، پی لینا، سو جانا، اور جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں نا جی۔ انسان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی قدم اٹھائے تو دیکھے اس قدم اٹھانے سے اللہ میاں خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر اللہ پاک کی ناراضگی کا خطرہ ہے تو قدم واپس رکھ لے، اور اگر پتہ ہے کہ اس قدم اٹھانے پہ اللہ میاں خوش ہوں گے تو قدم آگے رکھ لے۔ یہ ہے حقیقی صحیح معنوں میں انسان، اور یہ ہے انسان بنانے والی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ماؤں کے پیٹوں سے پیدا فرمایا۔ پیدائشی طور پہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں سب، یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہاں دیکھیں اللہ نہ کرے
اللہ پاک بچائے سب کو۔ اگر کسی کافر کے گھر میں ہم پیدا ہوتے تو وہاں کوئی تبلیغ والا پہنچتا یا نہ پہنچتا، نہ جانے کفر پہ موت آ جاتی تو اس کی سزا کیا ملتی کہ مرتے ہی آخری سانس نکلتے ہی عذاب شروع ہوتا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر مبتلا رہتے۔ لیکن اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور مسلمان جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کی نجات ضرور ہو جائے گی۔ پہلے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو انشاءاللہ قبر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی گناہ کی پاداش میں اللہ پاک نے سزا دینا بھی چاہی تو اس کا ایک محدود وقت ہوگا، اس وقت کے پورا ہونے کے بعد ضرور اللہ پاک نجات دیں گے اس کلمہ طیبہ کی برکت سے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے مسلمان ہونا۔ بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے ایک بہت خطرناک جملہ کہہ دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے کہ آج کے مسلمان سے تو کافر اچھا ہے، یہ جملہ بعض لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے، بڑا خطرناک جملہ ہے۔ مسلمان گناہ کرتے کرتے زمین اور آسمان کا درمیانی خلا بھر دے، ہاں جی، اور کافر کبھی گناہ نہ کرے لیکن کفر پہ رہے تو اس کافر سے یہ مسلمان کروڑہا درجے بہتر ہے۔ ہاں، مسلمان کا کافر کو مسلمان سے اچھا نہیں کہنا چاہیے۔ باقی اس میں ذہن میں ایک شبہ آتا ہے کہ کافر ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، کافر ساری زندگی نیکیاں کرے صرف ایک کلمہ نہ پڑھے تو وہ اتنے بڑے گناہ گار سے پیچھے کیوں رہ جائے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی، فرماتے ہیں دیکھیں ایک ملک کے اندر دو قسم کے لوگ ہوں، دو قسم کے، ایک وہ لوگ جو کہیں کہ ہم ملک کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ملک کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے، قانون تسلیم نہ کریں لیکن ویسے بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہوں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوں، غرباء کے ساتھ تعاون کرتے ہوں، ہاں جی، فلاحی کاموں کے اندر پیش ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھیں اور سب کچھ کریں، لیکن ساتھ یہ کہیں کہ ہم ملک کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں جو کہیں کہ ہم ملک کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں لیکن چوری بھی کریں، شراب بھی پئیں، قتل بھی کریں۔ تو یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں ان میں سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ پہلی قسم کے لوگ یا دوسری قسم کے لوگ؟ پہلی قسم کے لوگ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو ملک کا قانون نہ مانے وہ باغی ہوتا ہے، اور باغی کی سزا کیا ہے؟ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور دوسری قسم کے لوگ جو ملک کا قانون تسلیم تو کرتے ہیں لیکن بار بار قانون کو توڑتے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی؟ کچھ دن جیل میں رہیں گے، باہر آ جائیں گے۔ تو قانون تسلیم نہ کرنے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ بڑا مجرم ہے، اور قانون کو تسلیم کرنے والا جتنی زیادہ کوتاہیاں کرے پھر بھی وہ چھوٹا مجرم ہے۔ تو حضرت محمد فرماتے ہیں کہ کافر اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتا، کافر اللہ پاک کے قانون کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے یہ اللہ پاک کا باغی ہے۔ تو یہ جتنی بھی نیکیاں کر لے اس کے باوجود مسلمان سے پیچھے ہی ہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوتاہی بھی کر بیٹھے، اللہ پاک کی نافرمانی بھی کر بیٹھے، تب بھی مسلمان کافر سے اچھا ہی ہے، کیونکہ یہ باغی نہیں اور کافر باغی ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہی اچھا سمجھنا چاہیے۔ یہ جملہ غلط ہے کہ آج کا کافر مسلمان سے بہتر ہے، اللہ پاک کی اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مشہور تابعی ہیں حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے متقی انسان تھے۔ ایک عورت کے غلام تھے، اس نے ان کے علمی شوق کو دیکھ کر آزاد کر دیا کہ چلو دین کا کام کرے گا مجھے بھی ثواب پہنچے گا۔ اللہ پاک نے پھر علم کی دولت عطا فرمائی۔ ایک بادشاہ غالباً
سلیمان بن ہشام تھا شاید ان کے دور میں، یا شاید کوئی دوسرا ہو، تو وہ حرم کے اندر آیا، ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ ایک آدمی سیدھا سادہ کم قیمت لباس پہنا ہوا، وہ عبادت کے اندر مشغول ہے۔ اب یہ بادشاہ پاس بیٹھ کے انتظار کرنے کے، بڑی استغنا کے ساتھ عبادت کرتے رہے۔ جب سلام پھیرا تو بادشاہ نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، مسئلہ پوچھا اور واپس، اور جا کر منادی سے کہا کہ اعلان کر دو کہ حرم شریف کے اندر فتویٰ دینے کی اجازت صرف عطا بن ابی رباح کو ہے، اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو ان کے ایک نائب کا نام لیا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ فتویٰ دیں گے، ان دو کے علاوہ حرم شریف میں کسی کو مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا جو بیٹا ساتھ تھا بادشاہ کا، وہ کہنے لگا ابا جان، آپ کا منادی اعلان تو یہ کر رہا ہے کہ حرم شریف کے اندر عطا بن ابی رباح اور فلاں آدمی جو ان کا نائب ہے، ان کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں، اور آپ تو ایک معمولی قسم کے آدمی سے مسئلہ پوچھ کے آ رہے ہیں، خود آپ ایک معمولی آدمی سے مسئلہ پوچھ کے آ رہے ہیں، سادہ سا آدمی تھا، اور اعلان کیا ہو رہا ہے کہ عطا بن ابی رباح کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو بادشاہ کہنے لگا بیٹا معمولی نہیں، یہی عطا بن ابی رباح ہیں جن سے میں نے مسئلہ پوچھا ہے، دیکھنے میں سادہ ہیں، یہی عطا بن ابی رباح ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے الہام ہوا، اللہ پاک کی طرف سے مجھے الہام ہوا کہ میرے بندوں سے کہہ دو میں تھوڑی سی تکلیف پہنچاتا ہوں تو جہاں بیٹھتے ہو میرے شکوے کرتے ہو، تھوڑی سی تکلیف پہنچاتا ہوں، جہاں بیٹھتے ہو میرے شکوے کرتے ہو، لیکن تمہارے گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر روزانہ میرے پاس آتے ہیں، میں نے تو کبھی کسی فرشتے کے سامنے بھی نام نہیں لیا کہ میرے فلاں بند نے اتنے گناہ کیے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی تکلیف اور پہنچا دوں تو جہاں بیٹھتے ہو میرے شکوے شروع کرنے کا۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات بڑی مہربان ذات ہے اور بڑی حکیم ذات ہے، اور حکیم وہ جب کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی تکلیف کے اندر بھی لاکھوں حکمتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ سنتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتے ہیں، تو ماں اپنے بچے کو تکلیف میں مبتلا کر کے خوش ہوتی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کو تکلیف میں مبتلا کر کے خوش نہیں ہوتے، لیکن جب بھی تکلیف دیتے ہیں تو اس کے پیچھے لاکھوں حکمتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہماری اس ناقص عقل کے اندر آ نہیں سکتی، بس کوئی بھی آئے تکلیف۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی مریض ہو جائے نا، مریض ہسپتالوں کے چکر لگیں، خود بیمار ہو جائے یا بچہ بیمار ہو جائے، تو جو کوئی کم سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اوہو پہلے اتنا ذکر کر لیتے تھے، ہاں جی اتنے نوافل پڑھ لیتے تھے، اب ہسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ چھوٹ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کی جو حالت اللہ تعالیٰ نے چنی ہے کہ ہسپتالوں میں پھر یہ اس حالت پہ خوش نہیں ہے اور اپنی مرضی کی حالت پہ خوش ہے، حالانکہ بندے کو جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اسی حال کے اندر رہنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ ہاں اگر اللہ پاک نے ہسپتالوں کے اندر وقت گزارنے کے اندر مبتلا کر دیا ہے تو بس اسی پہ خوش رہے کہ میرے مولا کریم کو میرے لیے یہ حالت پسند آئی ہے تو اس نے اس حالت کا انتخاب کیا ہے، میں اسی پہ خوش ہوں۔ اگر اللہ پاک مصلی کے بل پر بٹھا کر اور ذکر کروا کے خوش رکھے تو بس اسی پہ خوش رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ حالت چنی ہے تو میں اسی حالت پہ خوش ہوں۔ اس کا نام ہے رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔